اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں نے اسے، اگر یہ خراب ہے تو خدا اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ میں نے ایک دن لفظ بحالی پر حوالہ جات دیکھنا شروع کیے۔ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو بحال کرنے کا مطلب اسے پھر سے نیا بنانا ہے، یا بلکہ نئے سے بھی بہتر بنانا ہے۔ اور مجھے پسند ہے، مجھے یہ خیال اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کوئی بالکل نئی چیز خریدتے ہیں تو یہ ایسے ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ اس پر کوئی خراش نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا مطلب ہے یہ بس آپ بس سوچتے ہیں، آپ بس بیٹھ کر اسے دیکھتے رہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی فرنیچر ہے تو شاید 20 سال پہلے اسے نئے سرے سے چمکایا گیا ہو اور یہ ابھی تک شاندار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پر چھوٹا سا نشان ہو، یا یہ کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو۔ لیکن ایمانداری سے اگر ہم فرنیچر کے اس سامان کو اپنی زندگی کے طور پر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ چھوٹے نشان اور ٹوٹا پن ہمارا کردار بناتے ہیں۔ جی، اگر یہ فرنیچر کا کوئی سامان ہے تو در حقیقت یہ اسے تھوڑا اور دلچسپ، حیران کن بناتا ہے کہ اس حالت تک پہنچنے کے لیے اسے اپنی زندگی میں کن حالات سے گزرنا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر ایک غلطی سے کچھ سیکھتے ہیں۔ ہر ایک وہ غلطی جو ہم کرتے ہیں ہم اس سے سیکھتے ہیں اور اس سے ہمارا کردار بنتا ہے۔ آپ میں سے کتنے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے مشکل حالات سے سیکھا ہے اور روحانی ترقی پائی؟ اس کا مطلب دوبارہ نیا کرنے کا عمل بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات یہاں کوئی ایسا ہو جس کو مرمت کی ضرورت نہ ہو، بلکہ آپ کو مکمل طور پر نیا بننے کی ضرورت ہو۔ اس کا مطلب اصلاح کرنا، دوبارہ تعمیر کرنا یا بحال کرنا۔ لیکن اس وقت جو میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی اس میں لکھا تھا، لیکن بائبل کی تعریف جو کچھ بائبل بحالی کے متعلق سمجھانے کی کوشش کرتی ہے یہ ہے، جو کچھ آپ نے کھویا ہے اس سے زیادہ وصول کرنا۔ میں نے آج رات آپ کو خوشخبری کا پیغام دیا تھا۔ آپ کی اصلی حالت سے آپ کی حتمی حالت بہتر ہے۔ واو! خدا لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے زیادہ دینے کے وسیلے برکت دیتا ہے۔ اور میں یہ کئی بار کہہ چکی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے آج کی رات یہاں کچھ لوگ ہیں جو غالباً ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کہوں کہ یہ زیادہ قابل سمجھ ہو، لیکن در حقیقت میرا ایمان ہے کہ اپنے بچپن میں جن حالات سے گزری ان کی وجہ سے میری زندگی بہتر ہے اور میں ایک بہتر شخصیت ہوں، بجائے اس کے کہ میں ایک اچھی اور شاندار زندگی گزارتی۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ کبھی کسی دکھ سے گزر رہے ہوں اور آپ اپنی تکلیف کے بارے میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کریں اور یہ واضح ہو کہ اسے کوئی اشارہ نہیں ملا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کبھی کسی مشکل سے نہیں گزرے اور وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا جس کی آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی بھی بات نہیں بھڑکاتی جب کوئی شخص میری مشکل گھڑی میں مجھے میرے ہی واز میں سے نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں اچھا آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنے واز میں کہا تھا سمجھو تو صحیح، اپنی تبلیغ پر خود بھی عمل کرو جب آپ دکھ سے گزرے ہوں، جب آپ در حقیقت سچ میں کسی مشکل سے گزرے ہوں اور کوئی آپ کی مدد کے لیے آپ کے پاس آئے۔ یہاں پر سمجھ بوجھ کی مکمل طور پر نئی سطح ہے اور ہمدردی کا مکمل طور پر نیا درجہ ہے جو آپ کسی کو نہیں دے سکتے اگر سب کچھ آپ کے ذہن میں محض نظریے کے طور پر ہے اور کسی بھی بات کو جو آپ کے پاس ہے آپ کی زندگی میں عمل میں نہیں لایا گیا۔ اس لیے خدا جب آپ کو کسی مشکل میں سے جلدی سے نکال سکتا ہے لیکن وہ نہیں نکالتا، تو مشکل حالات میں سے آپ کو گزرنے دینے کی ایک وجہ آپ کو در حقیقت اس کی خدمت کے قابل کرنا اور تیار کرنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کی سند دینا ہے۔ آمین۔ اب ہم استثنا 30 کی 3 سے 5 آیت تک بائبل مقدس میں سے اپنے لیے پڑھیں گے۔ یہ بہت اچھا تو ہو سکتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پڑھوں،
تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا. اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا، اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضے میں لائے گا. پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا. اس حوالے کے کچھ حصے مجھے پسند ہیں. خداوند تیرا خدا وہ سب کچھ واپس لائے گا جو تو نے کھو دیا ہے. سب کچھ کا مطلب سب کچھ ہے، مطلب تیری چیزوں کے علاوہ سب کچھ نہیں ہے. اور خداوند خدا پھر کر اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں، وہ پھر کر اور وہ تجھے تلاش کرے گا اور تجھے جمع کرے گا، اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھے لائے گا اور وہ تیری زندگی میں ٹوٹ جانے والی ہر ایک چیز میں دوبارہ جان ڈالے گا. بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا ہمیں راگ کے بدلے صحرا دے گا، وہ شکستہ دلوں کو صحت یاب کرے گا. شاید آج رات یہاں کوئی ایسا ہو جس کو شکستہ دلی سے بحالی کی ضرورت ہے. کسی نے آپ کو دکھ دیا یا آپ کو زخم دیا، ایک ٹوٹا ہوا رشتہ، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا جس کا آپ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ شخص آپ کے ساتھ ایسا کرے گا، اور اس وقت آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ کسی بھی شخص پر اعتماد نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی 1 2 3 4 یا 5 برے لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اس مقام پر لے آئیں جہاں پر آپ کسی بھی شخص پر بھروسہ نہ کر سکیں. یہ آپ کے لیے دکھ کی بات ہے، یہ ان کے لیے بھی درست نہیں. یسایہ 61 کی 7ویں آیت. جب میں اپنے باپ کی طرف سے جنسی زیادتی کی وجہ سے خدا سے شفا پانے کے مرحلے سے گزر رہی تھی، میں نے کلام کی اس حصے کو تھام لیا. مجھے لگتا تھا کہ میں اس دکھ کو مزید ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی. یہ میرے پسندیدہ ترین حوالوں میں سے ایک تھا. یسایہ 61 کی 7. تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی. جب آپ خدا کے ساتھ بار بار رفاقت میں ہو تو میں نے اس کو مصیبت میں دگنا پانے کا نام دیا ہے. آمین. مجھے وہ شرمندگی یاد ہے، مجھے وہ ذلت یاد ہے، خود کو چھپانا، یہ محسوس کرنا کہ میں ہمیشہ سے ہی دوسروں سے مختلف تھی. مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں، اب وہ باتیں مجھے سچ میں واپس جا کر انہیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے مجھے ایسی حیران کن زندگی دی ہے اور دوسروں کی مدد کا ایسا حیرت انگیز موقع دیا ہے کہ شیطان سوچتا ہوگا کہ وہ جیت گیا، مگر در حقیقت خدا نے مجھے تیار کیا کہ دنیا میں جا کر ہر کسی کی مدد کروں. آئیے اب کچھ وقت امید کے بارے میں بات کریں. امید کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک عظیم محرک ہے. اگر نا امیدی کی حالت میں آپ اپنے بستر سے اٹھیں تو آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس امید کے چند قطرے ہی کیوں نہ ہوں، یہ آپ کو دوسروں کے سامنے قدم جمانے میں مدد دیں گے، یہ آپ کو بڑھتے رہنے میں مدد دیں گے. اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم پر امید ہوں، وہ ہمیں نا امید دیکھنا چاہتا ہے. اور بہت سی باتوں میں سے ایک بات جو ابلیس چاہتا ہے کہ آپ سوچتے رہیں کہ آپ نے ایسی غلطی کر دی ہے جس کو سدھارا نہیں جا سکتا. آپ نے تعلقات اتنے بگاڑ لیے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ نے وہ کام کیے ہیں جو معاف نہیں کیے جا سکتے. آپ اتنے عرصے سے بیمار ہیں کہ سچ میں کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتے. آپ کافی عرصے سے مالی مشکلات کا شکار رہے ہیں. آپ ہمت ہار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں ہمیشہ سے ہی مالی مشکلات سے دوچار رہا ہوں. لیکن آج رات خدا آپ کے دل میں امید کو پھر سے جگانا چاہتا ہے. امید بس یہ نہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے، یہ امید نہیں ہے. کلام کے مطابق امید ایک مثبت توقع ہے کہ میری زندگی کے کسی بھی لمحے میں میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے. اور آئیں کہیں
میں یہ دوبارہ کہوں گی کہ یہ بہت طاقتور ہے. اگر آپ اسے اپنے گھر لے کر جائیں اور ہر روز اس کے ساتھ جئیں تو شیطان آپ کو شکست نہیں دے سکے گا. جو کچھ بھی ہو مجھے پرواہ نہیں. وہ کسی ایک راستے سے آپ کے مقابلے میں آ سکتا ہے اور 7 راستوں سے آپ سے دور بھاگ سکتا ہے. امید ایک مثبت توقع ہے کہ آپ کی زندگی کے کسی بھی لمحے میں کچھ اچھا ہونے والا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر آج رات میں بستر پر جاؤں اور کچھ بھی اچھا نہ ہو؟ ٹھیک ہے، پھر اگلی صبح اٹھیں اور امید کا سفر جاری رکھیں. شیطان کو یہ جان لینے دے کہ آپ تب تک خاموش بیٹھنے والے نہیں جب تک کہ وہ آپ سے دور نہ ہو جائے. ذکریہ 9 باب کی 12ویں آیت امید کے اسیر ہونے کی بات کرتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسیر ہونا کیا ہے. اسیر وہ شخص ہے جو کسی جگہ قید ہو جائے اور وہاں سے باہر نہ جا سکے. تو میں فرض کروں گی کہ امید کا اسیر ایسا شخص ہے جو امید کے ساتھ بندھ جاتا ہے اور وہ اس سے دور نہیں جا سکتا. اور یہاں یہ آیت کہتی ہے میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا تمہاری پچھلی خوشحالی سے. اے حفاظت اور خوشحالی کے امیدوار اسیرو، قلعے میں واپس آؤ. تو یہاں ہم ایک کے بعد ایک حوالہ دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے کہ خدا ہماری پہلے والی مصیبتوں کی وجہ سے ہماری برکات کو دگنا کر دے گا، لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہم اس کے مطابق کام کریں گے. آمین. آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ابھی چند ہفتے پہلے ہی میں ایسی باتوں میں گھری ہوئی تھی. میں ہیوسٹن کے لیک ووڈ چرچ میں واز پیش کر رہی تھی اور میں نے یہ باتیں وہاں بیان کی. یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ وہاں نظر انداز کر دی گئی. نہیں معلوم کہ میں نے اس پر دھیان کیوں نہیں دیا، لیکن نہیں دیا جب تک کہ حال ہی میں نے کسی شخص کو سنا کہ جس نے اس پر توجہ دی. یہاں پر بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور جن باتوں کو ہم نہیں جانتے ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم ان کا پتہ لگانے کے لیے دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں. ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں ان باتوں کو معلوم کرنے کی جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور بہت بار ہم اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ پریشان کر لیتے ہیں. رومیو 8:26 میں لکھا ہے جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے. ہم نہیں جانتے، ہر کوئی کہے ہم نہیں جانتے. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. میں سوچتی ہوں یہ ان میں سے ایک ہے. لیکن اگلی ہی آیت یہ کہتی ہے کہ ہم جانتے ہیں. جی 26ویں آیت دیکھیں. ہم نہیں جانتے کس طور سے دعا کرنا چاہیے، ہم نہیں جانتے. ہماری حالت بہت گڑبڑ ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیسے دعا کریں. ہمیں یہ سب نہیں معلوم، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں. تو یہاں پر میرا آپ سے اور اپنے آپ سے سوال ہے، ہم جن باتوں کو نہیں جانتے ان کی نسبت ہم ان کے بارے میں زیادہ بات کیوں نہیں کرتے جن کو ہم جانتے ہیں؟ جانتے ہیں میں جس مصیبت میں ہوں اس میں کیوں ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ بچپن میں میرے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ میں 62 سال کی ہوں لیکن کبھی بھی کسی سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں گئی. مجھے نہیں معلوم، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے کہے تو آپ کو ضرور اس کی ضرورت ہے، لیکن دیکھیں امید ہے. اب اگر آپ امید کے اسیر ہیں اور آپ 62 سال کے ہیں مگر کبھی بھی ملاقات کے لیے نہیں گئے، آج رات اس جگہ پر آپ کسی سے مل سکتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 63 سال کا کوئی شخص یہاں پر ہو. بہتر ہے میں راستے پر واپس آ جاؤں. بہرحال ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. ہم جانتے ہیں ہم آسمان پر جانے والے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی گزارنے والے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جانے والے. آمین. ہمیں علم ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، بلکہ بہت جلد.
اور ہمیں معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں. ہم نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان پر زیادہ توجہ دیں. اس سال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 2018. آپ اس پر زیادہ توجہ دیں جس کو جانتے ہیں بجائے اس کو جس کو نہیں جانتے. امید ہے یہ سال آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. تو خدا ہماری امید کو بحال کرتا ہے. وہ امید لوٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. رومیو 15:13. پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث آپ کے ایمان کے تجربے کے ذریعے ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے. وہ امید کا خدا ہے اور کوئی بھی آپ سے آپ کی امید نہیں چھین سکتا جب تک کہ آپ خود نہ اسے چھوڑ دیں. آپ میں سے کچھ دوسروں سے زیادہ اس کی تعریف کریں گے. جس لمحے میں بات شروع کروں گی آپ جان لیں گے کہ آپ کون ہیں. خدا ہماری جوانی کو بحال کرنے کا وعدہ کرتا ہے. اب دیکھیں، میرا مطلب ہے اگر آپ 50 سال سے یا اس سے بھی زیادہ کے ہوں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ 40 سال کے ہوں. اگر آپ 20 سال کے ہیں غالباً آپ ہیں. اگلے موضوع پر چلیں. لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ 20 سال کے ہیں اور میں 75 سال کی، لیکن جانتے ہیں ایک دن آپ 75 سال کے ہونے والے ہیں. اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچیں کہ آپ نہیں ہوں گے. اگر خدا نے دیر کی تو ہر سال آپ کچھ بڑے ہوں گے. ہر سال کشش ثقل تھوڑا سا اثر دکھاتی ہے، اور ان دنوں میں سے کسی دن آپ آئینے میں دیکھیں گے اور جو چیزیں بہتر لگنے کے لیے ہیں وہ یہاں کم ہو رہی ہیں. اور یہ وہ وقت ہے جب آپ چیزوں کو چھپانے کے لیے بننا سمڑنا سیکھیں گے. زبور 103 کی 2-6. اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج شاہانہ طور پر رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند بلند پروازی از سر نو جوان ہوتا ہے. آمین. اور پولس کی طرف سے یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. 2 کرنتھیوں 4:16. اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بے دل، نا امید، خوف زدہ، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت درجہ بدرجہ زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت درجہ بدرجہ روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے. تو یہ حوالہ مجھے کیا بتا رہا ہے؟ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ بوڑھا ہونا عمر میں اضافے کے بجائے رویے میں پختگی کا نام ہے. تو میں آپ کو بس چند اشارے دینا چاہتی ہوں. میرا خیال ہے کہ میں خواتین سے پہلے بات کروں گی. عمر کے کسی خاص حصے میں پہنچ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ اب آپ کو بوڑھوں کی طرح لباس ضبطن کرنا ہے. اب آپ جانتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر آپ 60 سال کے ہوں تو آپ ایسے لباس پہنیں کہ آپ 12 یا 16 سال کے لگیں. لیکن مجھے امید ہے کہ میں خود کو ایسا کرنے کی مشکل میں نہیں ڈالوں. لیکن آپ کسی دکان پر جا سکتے ہیں. میرا بیٹا ایک دن مجھے دکان پر لے گیا. وہ مجھے خریداری کے لیے ساتھ لے کر گیا اور کہا، ٹھیک ہے امی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب دیکھیں. اس نے کہا، آپ اس سارے حصے میں سے خریداری کر سکتی ہیں. اس نے کہا کہ آپ یہاں سے کچھ بھی خرید سکتی ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر دھیان دیں کہ وہاں کیا ہونے والا تھا، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ہر شے تھوڑی سی گھٹی ہوئی بن گئی، یہ تھوڑی اور ہو گئی، مجھے نہیں معلوم، بس بوڑھا لگنا. اس نے کہا، امی غور سے سنیے، آپ دکان کے اس حصے سے کبھی بھی خریداری کرنا نہیں چاہیں گی. آپ صرف اس جگہ سے خریداری کرنا چاہیں گی. دیکھا، وہ سب سوچتے ہیں کہ وہ میرے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے دراصل کتنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نے ہر کسی کو بتایا. خیر، تو بڑھاپے کی بات مت کرو.
میں بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہوں، سب کچھ غلط ہو رہا ہے، سب کچھ تکلیف دہ ہے، میں اب یہ نہیں کر سکتی، میں عمر رسیدہ ہوں۔ مہم جوئی کی سوچ رکھیں، جتنا آپ عمر میں بڑھ رہے ہیں اتنا ہی ثابت قدمی سے آپ کو ہر وقت نئی چیزیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ کا رجحان کسی مختلف راستے پر کام کرنے کا ہو، کم از کم یہ کچھ نیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں ہر روز کالے موزے پہنتے رہے ہیں تو براؤن پہننے کی کوشش کریں، کچھ کریں، اپنے آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کچھ کریں۔ کتنے یہ جانتے ہیں کہ عمر رسیدہ ہونا ایک ذہنی نظریہ ہے؟ آپ بس نوجوانی کی سوچ رکھتے ہیں، آپ کی روح جوان ہو، اور دراصل آپ جسمانی طور پر بہتر کام کریں گے اگر آپ ایسا سوچیں۔ جتنا بوڑھا آپ تصور کریں گے اتنا ہی بوڑھا آپ لگنے لگیں گے، اور جتنا آپ اس کے بارے میں بات کریں گے دوسرے لوگ اتنا ہی آپ سے متفق ہونے لگیں گے۔ تو خدا ہماری جوانی کو بحال کرتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، دراصل مجھے یہ پسند ہے۔ اے آسمانی باپ، اگر یہاں کوئی ایسا تھا جسے اپنی جوانی کو نیا کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر نوجوانی سے بھرپور رویے کی ضرورت ہے، اگر اس کا رویہ ترش ہو گیا ہے، پرانا طرز ہے، ہمت ہار دینے کی سوچ ہے، تو میری دعا ہے کہ تو انہیں آج رات بالکل نیا تازہ انداز دے اور وہ باطنی طور پر بالکل جوان ہو جائیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ٹھیک ہے، آپ کا دکھ خدا کے آگے بہت بڑا نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کو نیا بنانا چاہتا ہے۔